رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ حذیفہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ مریم رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ اب اگر اسے چپ کرانے لگتی تو مزید دیر ہو جاتی، لہٰذا اس نے دفتر سے تھکے ماندے دیر سے لوٹے فاروق کی سماجت کی کہ حذیفہ کو گھر سے باہر ٹہلانے لے جائیے تاکہ وہ کھانا تیار کر سکے۔ بالکل بھی نہیں، فاروق نے سنتے ہی نہ میں گردن ہلائی۔ آج دفتر میں کام کی زیادتی کی وجہ سے مجھے شدید تھکن ہو رہی ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے پلیز، ورنہ یہ رونا بند نہیں کرے گا۔ بیگم کے دوبارہ کہنے پر وہ برا سا منہ بناتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ 3 سالہ حذیفہ کو گود میں اٹھایا تو 5 سالہ فرحان بھی ساتھ لگ گیا۔ یوں وہ دونوں بچوں کو باہر لے کر نکل آیا۔ باہر بالکل خاموشی پھیلی تھی۔ یہ علاقہ زیادہ پر رونق نہ تھا، سو سناٹا چھایا رہتا تھا، خاص کر شام ہوتے ہی سنسان ہو جاتا تھا۔ حذیفہ باہر آ کر بہل گیا، رونا بند کر کے فرحان کے ساتھ کھیل میں مگن ہو گیا تھا۔ گلی میں ایک کھمبے پر بلب روشن تھا۔ فاروق بیزاری سے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بچوں کو کھیلتا دیکھنے لگا۔ اس طرف اکا دکا گاڑیوں کا گزر ہوتا تھا، سو بچے بآسانی کھیل لیا کرتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ محتاط اور چوکنا رہتا تھا، اور رہنا بھی چاہیے۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے اپنی داہنی جانب آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے رخ موڑا تو کچھ فاصلے پر ایک صاف ستھری موٹی کالی سی بلی موجود تھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ فرحان بھاگتا ہوا آیا اور بلی کو دیکھ کر خوش ہونے لگا۔ اچانک فاروق نے بڑا سا نوکیلا پتھر اٹھا کر بلی کو زور سے کھینچ کر دے مارا۔ پتھر بلی کے گال سے جا ٹکرایا اور گال زخمی ہو گیا۔ بلی کے منہ سے زور سے چیخ نکلی۔ اس کے کراہنے کی آواز عجیب سی تھی۔ فرحان خوفزدہ ہو کر فاروق کے گلے جا لگا، جبکہ فاروق نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ بلی نے 2-4 بار فاروق کی طرف دیکھ کر عجیب و غریب انداز میں میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالیں اور آگے بڑھ گئی۔ بابا، آپ نے بلی کو کیوں مارا؟ اسے درد ہو رہا ہوگا، فرحان نے فکر مندی سے کہا۔ بچے کے ٹوکنے پر فاروق کو شرمندگی کا احساس ہوا۔ فاروق میں ایک بہت بری خرابی تھی کہ وہ جانوروں کو ایذا و تکلیف پہنچاتا تھا۔ اگر گھر میں کوئی بلی گھس آتی تو وہ ڈنڈا اٹھا کر درگت بنا دیتا، بلکہ ایک مرتبہ تو اس نے ایک بلی کی ٹانگ توڑ ڈالی تھی۔ ہماری ٹیچر کہتی ہیں کہ جانوروں کو مارنا بری بات ہوتی ہے پاپا۔ ٹھیک کہتی ہیں بیٹا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک؟ فاروق نے آہستگی سے کہا۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا اب۔ فرحان بھاگ کر حذیفہ کے پاس چلا گیا اور دونوں دوبارہ کھیلنے لگے۔ فاروق کے کسی دوست کا موبائل پر میسج آیا تو وہ میسیجنگ میں مصروف ہو گیا۔ فرحان سامنے کھیل رہا تھا، جبکہ حذیفہ دوڑتے دوڑتے آگے نکل گیا جہاں ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ تقریباً 70-75 سالہ بوڑھا آدمی کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھا۔ اس کا قد چھوٹا اور جسم فربا تھا، رنگ گہرا سانولا، گنجا سر اور چھوٹی آنکھیں لیکن چمکتی ہوئی۔ حذیفہ اس کے قریب پہنچا تو بغور دیکھنے لگا۔ حذیفہ بہت خوبصورت بچہ تھا، گول مٹول، سرخ اور بھرے بھرے گال، براؤن بالوں والا۔ بوڑھا آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حذیفہ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا، پھر ہولے سے اس کے ملائم گال پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ موبائل میں غرق فاروق نے جب نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو حذیفہ کو کسی آدمی کے ساتھ پایا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کل حالات ٹھیک نہیں، جانے یہ آدمی کون ہے؟ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا حذیفہ کے پاس پہنچا۔ کون ہو تم؟ فاروق سخت لہجے میں بوڑھے آدمی سے مخاطب ہوا۔ بوڑھے آدمی نے سر اٹھا کر سرد نظروں سے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، بہت پیارا بچہ ہے، دل کو بھایا تو پاس بیٹھ گیا۔ فاروق نے جواب نہ دیا، حذیفہ کو گود میں اٹھا لیا۔ بوڑھا آدمی بھی کھڑا ہو گیا۔ تبھی کہیں سے محلے کا آوارہ کتا آ گیا اور اس بوڑھے آدمی پر اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر حذیفہ خوفزدہ ہو کر رونے لگا۔ فاروق نے جھک کر پتھر اٹھایا اور کتے کو مارا۔ کتا بھاگ گیا۔ اس نے حذیفہ کو چپ کر آیا اور ایک نظر بوڑھے آدمی کو دیکھا جو بدستور دیدے پھاڑ کر حذیفہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی عجیب نظریں دیکھ کر فاروق نے ہونٹ بھینچے اور واپس مڑا۔ اسے بوڑھے آدمی کا حذیفہ کو یوں گھورنا اچھا نہیں لگا تھا۔ کرمنل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے یہ سوچتے ہوئے چلنے لگا۔ 6-7 قدم چل کر جانے کس خیال کے تحت
پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ بوڑھا آدمی اب کہیں بھی آس پاس موجود نہیں تھا۔ حالانکہ گلی کافی آگے جا کر ختم ہوتی تھی، اگر بھاگ کر بھی جایا جائے تب بھی گلی کے کونے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ یہ کہاں کیا اتنی جلدی؟ شاید اجنبی بوڑھا کسی کا مہمان ہے، کسی گھر کے اندر چلا گیا ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور فرحان کی انگلی پکڑ کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے گیٹ بند کیا، مگر وہ بے خبر اس بات سے لائم تھا کہ گیٹ کے باہر وہی بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی، پراسرار مسکراہٹ، آنکھوں میں نفرت اور بدلے کی آگ دہک رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، یک لخت ہنستے کھیلتے حذیفہ میں تبدیلی آنے لگی۔ سارا دن ادھم مچانے والا بچہ خاموش رہنے لگا، اس کا ہنسنا بولنا کم ہونے لگا تھا۔ اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے کے بجائے الگ تھلگ بیٹھنے لگا، چھت پر بنے اسٹور میں جا کر بیٹھ جاتا۔ پہلی بار تو مریم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں سے ملے گا۔ وہ پورے گھر میں بھاگتی پھری اور وہ چھت پر بنے اسٹور میں پایا گیا۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، جیسے ہی حذیفہ نظروں سے اوجھل ہوتا وہ سیدھا اسٹور کا رخ کرتی اور پکڑ کر لاتی۔ شروع میں کسی نے زیادہ نوٹس نہیں کیا، مگر جب اس کا ہنسنا کھیلنا ختم ہو کر رہ گیا تو فاروق اور مریم کو فکر لاحق ہوئی۔ شاید طبیعت خرابی کی وجہ سے ہے۔ مریم سخت پریشان تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے، اس طرح کرتے ہیں، شام کو چل کر ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ فاروق نے فوراً اس کو بتایا۔ شام کو اسے بچوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح چیک اپ کیا، مگر اس کے مطابق سب کچھ ٹھیک تھا، فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے دونوں کو تسلی دی، وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ بچوں کا موڈ بدلتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں پہلے جیسا ہو جائے، فاروق نے کہا تو مریم نے سر ہلایا۔ مریم حذیفہ کو زیادہ وقت دینے لگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ مختلف گیمز کھیلتی، کہانیاں سناتی، لیکن وہ دلچسپی نہ لیتا۔ اسی طرح ایک مہینہ بیت گیا۔ ایک رات کا ذکر ہے، وقت 3 کے قریب ہوگا، سب گہری نیند سو رہے تھے۔ فاروق بیدار ہوا، اسے پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی پیا، واپس لیٹا ہی تھا کہ نائٹ بلب کی روشنی میں بیڈ پر نگاہ پڑی۔ حذیفہ بستر پر موجود نہ تھا۔ مریم اور فرحان سو رہے تھے۔ وہ بری طرح ٹھٹکا، بے اختیار دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اسے سخت تعجب ہوا۔ اس نے رات گئے تک اسٹڈی روم میں دفتر کا کام کیا تھا۔ فارغ ہو کر جب بیڈ روم میں آیا تب تک مریم اور بچے سو چکے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے کمرے میں آ کر دروازے کی چٹخنی لگائی تھی۔ چٹخنی اتنی اونچی تھی کہ بچوں کا ہاتھ پہنچ نہیں سکتا تھا۔ مریم شاید بعد میں باہر گئی ہو، پھر چٹخنی لگانا بھول گئی ہوگی۔ اس نے سوچا اور کمرے سے باہر بھاگا اور سیدھا اسٹور کی طرف گیا۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ حذیفہ فرش پر لیٹا سو رہا تھا، اسٹور کی لائٹ بھی آن تھی، حالانکہ وہ اور مریم فالتو لائٹس اور پنکھے کھلے نہیں چھوڑتے تھے۔ اس نے حذیفہ کو گود میں اٹھایا اور کمرے میں لے آیا۔ صبح اس نے مریم کو رات کا واقعہ سنایا اور چٹخنی کے بارے میں پوچھا، مگر مریم نے انکار کر دیا۔ ہو سکتا ہے میں نے ہی وہی چٹخنی پھر کھلی چھوڑ دی ہوگی، مجھے شاید ٹھیک سے یاد نہیں رہا، اور لائٹ ماسی سے کھلی رہ گئی ہو۔ جی ہو سکتا ہے، مگر یہ بات قابل تشویش ہے کہ حذیفہ نیند میں چل رہا ہے۔ ہاں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں اتنا چینج کیوں آ رہا ہے مریم۔ میں خود ذہنی طور پر سخت پریشان ہوں، نہ بات کرتا ہے، نہ کھیلتا ہے، تنہا رہتا ہے، اور پتہ نہیں اوپر اسٹور میں جا کر کیوں بیٹھ جاتا ہے۔ بہت بار پوچھا مگر جواب نہیں دیتا۔ میں نے بھی بہت کوشش کی ہے فرقان، لیکن رسپانس نہیں دیتا۔ ایسا کرتے ہیں، تھوڑے دن آؤٹنگ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ مصروفیت کی وجہ سے کئی دنوں سے باہر گھومنے نہیں نکلے۔ فاروق کو آئیڈیا آیا۔ ہاں جی، مناسب رہے گا، مریم نے اتفاق کیا۔ پھر روزانہ فاروق اور مریم بچوں کو لے کر باہر نکلتے، کبھی آئس کریم کھلاتے تو کبھی کھانا کھانے جاتے، کسی روز پارک اور کسی دن شاپنگ مال کا رخ کرتے۔ فرحان تو خوب انجوائے کرتا، مگر حذیفہ چپ سادے رہتا۔ 1 ماہ اور گزرا، کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ اسی دوران کئی نامی گرامی ڈاکٹرز کے چکر بھی لگائے گئے، مگر بے سود۔ رات 9:45 کا وقت تھا۔ فرحان نے باہر کھیلنے کا شور مچایا تو وہ اسے اور حذیفہ کو باہر لے آئے۔ دونوں بچے بھاگ دوڑ رہے تھے۔ فاروق کے دیکھتے ہی دیکھتے حذیفہ منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ فاروق کو اس کے گرنے کے انداز سے شک گزرا جیسے اسے کسی نے دھکا دے کر گرایا ہو، جبکہ فرحان اس سے کافی فاصلے پر موجود تھا۔ وہ فوراً روتے حذیفہ کی طرف لپکا۔
اس کی داہنی آئیبرو کے اوپر چوٹ لگی تھی اور وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے فٹافٹ گاڑی نکالی۔ مریم اور فرحان بھی بیٹھ گئے۔ حذیفہ درد اور بہتے خون دیکھ کر روتا چلاتا رہا۔ ہسپتال پہنچنے پر 4 ٹانکے لگے، تب جا کر خون رکا۔ واپسی کے وقت وہ مستقل روتا رہا۔ سب نے جی بہلانے کی کوشش کی مگر چپ ہو کے نہ دیا۔ گھر آ کر جیسے تیسے مریم نے سلایا۔ وہ بمشکل سویا تھا۔ اگلے دن شام کو مریم سامنے والے وقار صاحب کی بیمار والدہ کی عیادت کر کے لوٹ رہی تھی جب اس نے اپنے گھر سے ایک بوڑھے آدمی کو نکلتے دیکھا۔ چھوٹا قد، موٹا اور گنجا شخص جس نے کالا لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ گیٹ سے نکل کر وہ بوڑھا آدمی تھوڑا آگے چل کر رکا۔ اس نے گردن گھمائی اور اتنی گھمائی کہ وہ پیٹھ تک مڑ گئی۔ مریم تو دنگ رہ گئی اور ایسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ 70-75 سالہ بوڑھے آدمی کے چہرے پر کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ مریم کی جانب دیکھ کر مسکرایا، پھر گردن سامنے کر کے بڑے بڑے قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مریم نے جھرجھری لی۔ اسے اس بوڑھے آدمی سے خوف محسوس ہوا۔ آج سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ شاید دفتر کا کوئی کولیگ ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ فاروق کی زیادہ دوستیاں نہ تھیں، بس گنے چنے دوست تھے جن کی بیویوں سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ گھر پہنچی تو فاروق بچوں سمیت ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کون تھے صاحب فاروق؟ کون صاحب؟ وہی جو ابھی ابھی گھر سے باہر نکلے ہیں۔ گھر سے نکلے ہیں؟ مریم گھر میں تو کوئی آیا ہی نہیں۔ فاروق آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بڑی عمر کے آدمی کو گھر سے باہر نکلتا دیکھا ہے۔ ارے مریم کوئی نہیں آیا، میں نے گیٹ اندر سے بند کیا تھا، ویسے تم اندر کیسے آئیں؟ اب وہ چونکا۔ وہ بوڑھا آدمی گیٹ سے باہر نکلا تو تبھی میں اندر داخل ہوئی نا۔ پر گیٹ تو میں نے تمہارے جانے کے بعد خود لاک کیا تھا، فاروق نے وسوق سے کہا۔ کہیں کوئی چورو چکا تو گھر میں نہیں گھس آیا دیوار پھلانگ کے اور آپ ٹی وی دیکھتے رہ گئے؟ مریم کو تشویش ہوئی۔ دونوں نے دوڑ لگائی، پورا گھر چھان مارا، الماریاں وغیرہ چیک کی، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اب تم سکون سے بیٹھ جاؤ، ایک شے بھی نہیں ہلی، گیٹ مجھ سے ہی کھلا رہ گیا ہوگا۔ اور وہ آدمی؟ کوئی نہیں آیا یار، بس کرو اب۔ وہ آدمی عجیب سا تھا فاروق، اس نے اپنی گردن موڑ لی تھی۔ گنجا، موٹا اور چھوٹے قد کا بوڑھا آدمی، کالا لباس پہن رکھا تھا۔ مریم کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ اف میں نے کہہ دیا نا کوئی نہیں۔ اچانک بولتے بولتے بریک لگ گئی۔ چند لمحے وہ مریم کو دیکھنے لگا۔ کیا تم نے کیا کہا ابھی؟ کیا بتایا اس بوڑھے کا حلیہ؟ مریم نے دوبارہ تفصیل سے بتایا۔ فاروق نے تانے بانے بنے، اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ پھر اس نے مریم کو بلی کو زخمی کرنے سے لے کر بوڑھے آدمی کے گلی میں غائب ہونے کا واقعہ سنایا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تب میں نے اس بوڑھے آدمی پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ بلی کو نقصان پہنچانے کے بعد یہ آدمی ملا۔ 1 ہفتے بعد ہی حذیفہ نے چپ ساتھ لی۔ مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے فاروق۔ مطلب بلی کا کیا تعلق؟ شاید وہ بلی حقیقتاً بلی نہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے جنات بھی بلیوں کے روپ میں ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ کوئی پراسرار معاملہ لگ رہا ہے۔ اس بوڑھے آدمی کا گردن موڑنا ایک خوفناک منظر تھا۔ اب کیا کریں گے فاروق؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایک عام انسان اس طرح پوری گردن نہیں موڑ سکتا۔ یقیناً وہ کوئی جن ہی تھا۔ مریم خوفزدہ اور بدحواس ہو رہی تھی۔ اچھا سوچنے تو، جاؤ جا کر حذیفہ کے پاس بیٹھو پلیز، اور ہاں اب اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ مریم سر ہلاتی ہوئی فوراً کھڑی ہوئی۔ بہت سوچ بچار کے بعد فاروق نے اپنے چچا زاد بھائی عثمان سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ اس پراسرار معاملے میں اس کی مدد کر سکتے تھے۔ عثمان صاحب کی عمر 50 برس تھی۔ وہ نیک اور پرہیزگار آدمی تھے، نورانی علم بھی حاصل کر رکھا تھا اور کئی لوگوں کے پراسرار معاملات روحانی علوم کی بدولت سلجھا بھی چکے تھے۔ تنہائی پسند تھے اور کم گو بھی۔ فاروق ان کی بہت عزت کرتا تھا، وہ بھی اس سے بہت پیار اور محبت سے پیش آتے تھے۔ اس نے ان کا نمبر ملایا اور شام میں گھر آنے کی درخواست کی۔ جب عثمان صاحب گھر پہنچے تو فاروق نے سارا قصہ منوعن بیان کیا۔ عثمان صاحب نے حذیفہ کو بلوایا جبکہ مریم سامنے نہ آئی کیونکہ وہ غیر محرم خواتین سے پردہ کرتے تھے۔ عثمان صاحب حذیفہ کو سامنے بٹھا کر کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک حذیفہ کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ وہ بے چین نظر آنے لگا، پہلو بدلنے لگا۔ 1-2 بار لے کر جانے کی کوشش بھی کی تو فاروق صاحب نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، مگر وہ بدستور مضطرب تھا۔ عثمان صاحب تقریباً 15 منٹ تک اللہ پاک کا کلام پڑھتے رہے۔ اس کے بعد حذیفہ کو باہر بھجوا دیا۔
فاروق، سخت اثر ہے اس پر جن کا، کیسے اور کیوں یہ تو معلوم نہیں، البتہ جو تفصیل بتائی ہے اس سے تمہاری طرح مجھے بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ تم نے بلی کو نقصان پہنچایا ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ تم نے خواہ مخواہ بلی کو کیوں نقصان پہنچایا؟ ایک تو یہ گناہ کی بات ہے، دوسرا یہ کہ جانوروں کے روپ میں جنات بھی ہوتے ہیں۔ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، وہ شرمندگی سے بولا۔ ایسا کرنا فاروق، دن میں 2-4 مرتبہ اونچی آواز میں اپنی کی گئی حرکت پر معافی مانگ لینا۔ اگر وہ گھر میں موجود ہوگا تو سن لے گا، میں تمہیں پڑھائی کرنے کے لیے بھی دوں گا۔ روزانہ پڑھنا، اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے۔ نماز کی پابندی کرنا، اللہ مدد کرے گا۔ عثمان صاحب نے حل بتایا تو فاروق نے سر ہلایا۔ پھر انہوں نے پانی کی بوتل منگوائی، کچھ پڑھ کر پانی پر پھونکا اور کہا کہ یہ پانی حذیفہ کو پلائیں۔ پھر جاتے جاتے نصیحت کی، اور ہاں، آئندہ جانوروں کو بلا وجہ تکلیف نہ دینا، بہت بری بات ہے۔ جی جی عثمان بھائی، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ چلو اب میں چلتا ہوں، 2-3 ہفتوں میں مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تم بلا ناغہ پڑھائی کرنا، ہرگز ناغہ نہ کرنا۔ فاروق نے عثمان صاحب کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کی ہر بات پر عمل کرے گا۔ عثمان صاحب کے جانے کے بعد فاروق نے مریم کو ساری بات بتائی۔ مریم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر وہ خوب ناراض ہوئی۔ فاروق نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ پھر وہ روزانہ 2-4 بار بلند آواز میں اس جن سے معافی طلب کرتا تھا۔ عثمان صاحب نے جو پڑھنے کو بتایا تھا باقاعدگی سے وہ وظیفہ پڑھتا تھا، نماز کی پابندی کی، حذیفہ کو پڑھایا ہوا پانی بھی پلاتا رہا۔ 3 ہفتوں میں حذیفہ بالکل ٹھیک ہو گیا، پہلے کی طرح ہنسنا بولنا کھیلنا شروع کر دیا، گھر بھر میں چہکتا پھرنے لگا۔ دونوں ماں باپ نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر دوبارہ وہ پراسرار بوڑھا کبھی دکھائی نہ دیا، اور نہ ہی کبھی کوئی اور پراسرار واقعہ پیش آیا۔ فاروق اور مریم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں بہت بڑی پریشانی سے نجات مل گئی۔